اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین ہوں۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات ہے 29/7/2022، ایک انٹرنیشنل اخبار جو پاکستان کا ایک نامی گرامی اخبار ہے، اس میں ایک مضمون شائع ہوا جس کے اندر یہ پاکستان کی معیشت کے بارے میں ڈسکس کی گئی اور بیرونی قرضوں کے حوالے سے بھی ڈسکس کی گئی۔ پاکستان کے نامور معیشت دانوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا، اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور مسئلے کے حل کے بارے میں بھی آگاہی دی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ان لوگوں نے ڈسکس کی، کیا کیا بات کری۔ تو یہ بات ہے سن 2022 کی، اور تقریباً جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ابھی ستمبر 2023 میں۔ لگ بھگ جو ان کے خدشات پچھلے سال تھے تقریباً وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ وہاں تک معیشت کا جو حال ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، اب اپنے باقاعدہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ جب آپ اس کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے تو حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور پھر مزید آگے کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے انسان کا۔ جب اگر ہم کہیں پر نوکری کرتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں اور کہیں اپنی خدمات دیتے ہیں تو ہماری یہ توقعات ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے پذیرائی ملے، ہمیں حوصلہ افزائی ملے، ہمیں جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کے ذریعے سے ہماری اندر کی صلاحیتوں کو مزید وہ حوصلہ افزائی اجاگر کرتی ہیں اور مزید کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے، کام کو آگے بڑھانے کا بھی دل کرتا ہے، پھر نئے نئے دماغ کے اندر آئیڈیاز بھی آتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی اپنے اس پروگرام کا آغاز۔ تو آج پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی معیشت کا حال۔ پاکستان کا بیرونی قرضہ جو ہے، یہ بات ہے سن 2022 کی 7واں مہینہ تھا، 29 تاریخ جب یہ شائع ہوا اخبار کے اندر۔ تو پاکستان کا بیرونی قرضہ 126 بلین ڈالر سے بھی زائد ہے۔ پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضوں پر ماہرین نے تشویش کا بھی اظہار کیا تھا۔ اگر اقدامات نہ کیے گئے تو قرضہ جو ہے، جو قرضے کا بوجھ پاکستان کے اوپر، پاکستان کی معیشت پر ہے، وہ ناقابل برداشت ہو۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ کس نے ان باتوں کا ذکر کیا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والے معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر کیس اسلم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ قرض ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے DW کو بتایا، جنرل مشرف کے دور میں کچھ معاشی ماہرین کی رائے تھی کہ قرضہ GDP 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب 90% کے قریب ہے، جو کہ خطرناک ہے کیونکہ پاکستان کا یہ قرضہ اتارنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پاکستان کو یہ قرضہ اتارنے کی صلاحیت پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کیس کے بقول پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے اور پیداواری لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، مختلف ویلاگز کے اندر مختلف پاکستان کی معیشت کو یہ جو انہوں نے بات کہی تھی سن 2022 میں کہ پیداواری لاگت جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے اور جس کے باعث انڈسٹریاں بند ہو، آپ کی بجلی مہنگی ہو چکی ہے، آپ کے اوپر انڈسٹریوں کو پانی میسر نہیں ہے، بجلی اگر ملتی بھی ہے تو اتنے مہنگے داموں ملتی ہے کہ وہ لاگت میں نہیں لے کے آ سکتے۔ چائنا کے مقابلے میں، بنگلہ دیش کے مقابلے میں، انڈونیشیا کے مقابلے میں یا دیگر ممالک کے مقابلے میں آپ اپنے ریٹ کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کوئی چیز ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہی لے لیں، اگر آپ کوئی ایک چیز بناتے ہیں تو اس کے ریٹ سپوز دیم کہ 100 روپے کے قریب ہیں، وہ ریٹ پاکستان دے رہا ہے 100 روپے، اور وہی ریٹ جو ہے اس کو مل رہا ہے بنگلہ دیش سے 80 روپے، چائنا سے 60 روپے اور دیگر ممالک سے اور سستا۔ تو وہ ہم سے کیوں خریداری کرے گا؟ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایکسپورٹر چاہتا ہے کہ وہ اس کو بے شک کم منافع ملے لیکن اس کا پہیہ، اس کی انڈسٹری کا پہیہ، اس کی صنعت کا پہیہ چلتا رہے، جس سے لاکھوں لوگ وابستہ، کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، ان کے خاندان چل رہے ہیں اس کا روزگار سے۔ تو وہ نہیں چاہے گا کہ کم پروفٹ اور مارجن ملے، لیکن اب تو صورتحال ایسی ہے کہ وہ بند کر چکے تمام فیکٹریاں، تمام انڈسٹریاں، لوگ بے روزگاری کی طرف جا چکے ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر کیس کے بقول پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے۔ ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ صرف یہی ہے پیداواری لاگت میں اضافہ۔
پیداواری لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں اور لوگ زراعت کو ترک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریونیو مزید کم ہو رہا ہے، یعنی لوگ زراعت کی طرف سے منہ موڑ رہے ہیں، زراعت کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر زرعی زمینوں کے اوپر پنجاب، بالخصوص پنجاب لیتے، پنجاب جو ہے پاکستان کا بہت بڑا، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے تقریباً زراعت کے حوالے سے پنجاب ہے۔ پنجاب میں بہت زیادہ زرعی اجناس پروڈیوس کی جاتی ہیں، لیکن لوگ جو ہے زراعت سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کھاد مہنگی ہو چکی ہے، اور بجلی ٹیوب ویل سے اگر استعمال کرتے ہیں تو بجلی بھی کئی گنا مہنگی ہو چکی ہے، اور وہاں پر جو ہے زرعی زمینوں کو ختم کر کے جو ہے وہاں پہ بڑے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں۔ ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے کی وجہ سے وہ جو ہے زرعی زمینیں ختم ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، ایسا ایسا ہو رہی ہے۔ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پاکستان جو اشیاء خرد و نوش بیرون ممالک ایکسپورٹ کرتا تھا، اب اس کو امپورٹ کرنی پڑے گی، اور امپورٹ کرنے کے لیے جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے تو پاکستان کی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہوگی کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے امپورٹ کرنے کے لیے۔ بھی گزشتہ دنوں کنٹینر کے کنٹینر موجود تھے، لیکن آپ کو چھڑوانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو پیسہ نہیں تھا۔ آپ پیسہ دیتے، ڈالر دیتے تو آپ کے کنٹینر یہاں پر آتے، اور اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بے تحاشا اس میں اضافہ ہو چکا۔ کس کی پالیسیاں ہیں یہ؟ حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں جو اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ چلیں آگے کی طرف جاتے ہیں کہ مزید اور بھی کل ڈسکس ہے، بہت لمبا ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ زراعت کو ترک کریں، جس کی وجہ سے ریونیو مزید کم ہو رہا ہے۔ ریونیو مزید کم ہوگا تو ملک قرضے کیسے واپس کرے گا؟ جب ریونیو نہیں ہوگا، آپ کے پاس ایکسپورٹ نہیں ہوگی، آپ کی ذریعہ آپ کے یہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہوگی، ڈالر نہیں آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا، تو آپ قرضہ کیسے واپس کریں گے؟ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ملک میں ایک بڑا مہنگائی کا طوفان آئے گا، جو آ چکا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات ہے 29/7/2022 کو یہ مضمون شائع ہوا، جو ان کی ایک بڑے اخبار کے عبدالستار صاحب، نام دے دوں میں ان کو، بتا دوں آپ کو، عبدالستار صاحب نے ڈسکس ہوئی تھی، انہوں نے ساری اخبار میں شائع کیا اپنے نام سے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کا بڑا طوفان آئے گا، جو آ چکا ہے، مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آ گیا، لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف دیکھیں، آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک معیشت دان ہے ڈاکٹر شاہدہ، یہ معیشت دان ہے، انہوں نے جو ہے کراچی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا کیسے پائیں۔ تو یہ ان کی تجویز ہے، ملک کے سیاسی اشرافیہ اور عالمی مالیاتی اداروں کی پالیسیوں کی وجہ سے قرض بڑھتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے DW کو مزید بتایا کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور عالمی مالیاتی اداروں کو فکر صرف قرضوں کی واپسی کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں روپے کی قدر کم کرنا پڑتی ہے، منافع بخش اداروں کو بیچنا پڑتا ہے، پیٹرول، ڈیزل اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑتا ہے، اور عام آدمی کو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، عالمی مالیاتی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی اداروں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ آپ کی معیشت، آپ کے لوگ، آپ کتنے پریشان ہیں، اس کو صرف اور صرف فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کا لیا گیا قرضہ کس طرح سے واپس کیا جائے گا۔ دیکھیں، عام روٹین میں اگر آپ یہ دیکھیں اپنا گھر چلانے کے لیے، یا آپ کسی مشکلات کے اندر یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا آپ کو کسی سے قرض لینا پڑ جاتا ہے باعث سے مجبوری، تو وہ آپ کے اوپر رعایت نہیں کرتا۔ تو بہت ہی شاد و نادر لوگ ہی دیکھے ہوں گے جو اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، جن کو اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ریلیف دے دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یا لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا لوگوں کو پہ دباؤ نہیں ڈالتے۔ لیکن 99% ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ جو قرض لیتے ہیں، قرض دینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کریں، کیسا بھی کریں، آپ چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلائیں، یا XYZ کوئی بھی کام کریں، لیکن اس کا قرض ادا کریں۔ تو یہ بات دیکھیں، آپ کے عام زندگی میں جب آپ کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو عالمی مالیاتی ادارے، جو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، جو آپ کے کوئی ریلیشن بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ چاہیں گے جب آپ کے بلڈ، آپ کے ریلیشنز، آپ کے عزیز و قارب، آپ کے دوست احباب، آپ کے حلقہ احباب آپ کے اوپر پیسہ نہیں چھوڑتا، تو آئی ایم ایف، عالمی مالیاتی ادارے آپ کے اوپر کس طرح سے پیسہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کی حکومت کے اوپر کس طرح سے پیسہ چھوڑ سکتے ہیں۔
ان کی تو کوشش ہوتی ہے آپ عوام کے اوپر ٹیکس لگائیں, مہنگائی کریں, ایکس وجہ کچھ بھی کریں, لیکن ان کو ان کا قرض ٹائم پر مل جائے. قرض نہیں ملتا تو ان کو ان کی سود کی رقم مل جائے. پاکستان میں ہو کیا, اصل رقم تو جا ہی نہیں رہی کہ سود کی مد میں دیے چلے جا رہے ہیں پیسہ سود کی مد میں. اصل رقم جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے اور اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا, ڈاکٹر شاہدہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے قرضے 2019 سے ناقابل برداشت ہیں. اس مسئلے کو حل کرنا آسان نہیں. اگر عالمی مالیاتی اداروں سے جان چھڑائی جائے, مقامی صنعت کو مضبوط کیا جائے, امیروں پر ٹیکس لگایا جائے, لگژری مصنوعات کی امپورٹ بند کر دی جائے اور شاہانہ اخراجات ختم کیے جائیں تو ہم اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ جو انہوں نے تجویز دی ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہدہ نے جو تجویز دی ہے, تو بالکل دیکھیں سمجھ میں آنے والی بات ہے. کس نے؟ سیاسی اشرافیہ. امپلیمنٹ کون کرے گا؟ سیاسی اشرافیہ کریں گی, جو حکم صادر کریں گی, جو امپلیمنٹ کروائیں گی, جو عمل کروائیں گی. اگر پاکستان سے مخلص ہیں, پاکستان کے عوام سے مخلص ہیں, تو وہ ان اقدامات کو کرتی. لیکن افسوس کی بات کہ ان پہ کوئی عمل و درآمد نہیں ہوا. صرف اور صرف 16 سال کی حکومت میں, یا 16 ماہ کی حکومت, مگر کیلکولیشن کریں تو میں غلط بھی نہیں کہوں گا کہ ان کے دورہ اقتدار کو اگر آپ پلس کرتے چلے جائیں تو تقریباً لگ بھگ یہی عرصہ بنتا ہے. وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو, 2 سال حکومت کری, 3 سال حکومت کری, 4 سال حکومت کری, اور پھر ماشاءاللہ گیا گرا دی گئی. کسی نہ کسی صورت سے, کسی نہ کسی طرح سے اقتدار کے اندر پالیسی میکر اور سیاسی اشرافیہ جو ہے اقتدار کے اندر موجود رہیں. یہ امپورٹ کو ختم کر دیتی ہیں, امپورٹ کو روک دیتی ہیں, لگژریز امپورٹ کو روک دیتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو کروڑوں ڈالر پے کر کے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اس کو روک دی جاتی ہے. آپ کے یہاں سے ڈالر نہیں جاتا. آپ صنعت کو مضبوط کرتے, صنعت کاروں کو مضبوط کر کے آپ کی انڈسٹری مضبوط ہوتی ہے, آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے, آپ کے پاس ذرائع مبادلہ آتا, تو آپ کو آپ کے یہاں سے قرضوں کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی. یہاں ہوا یہ ہے کہ آپ کے ذرائع آمدن بند کر دیے گئے, آپ کی ایکسپورٹ بند کر دی گئی, آپ کی درآمدات بند ہو گئی اور پلان طریقے سے کی گئی. یہ ساری معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے صرف اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے, اپنی دولت و جائیدادوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور کرپشن کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ تو ایک الگ سیاسی بحث ہوگی. اپنے معیشت کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو معیشت دانوں نے پاکستان کی بہتری کے لیے جو تجاویز دی تھیں, تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے ماہر معاشیات آصف مسعود کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جی ڈی پی کی شرح کو 6% تک بڑھایا جائے, لگژری مصنوعات پر پابندی, پیٹرول کے استعمال کو کم سے کم کر کے اربوں ڈالر بچائے جا سکتے ہیں, جبکہ سی پی ای سی پروجیکٹ شروع کر کے ٹیکس لگائے جائیں. $4 بلین کا ریونیو سالانہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھا, انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ لگژری چیزوں پر پابندی عائد کی جائے اور پیٹرول کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے. پیٹرول کے استعمال کو کم سے کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو لگژری گاڑیاں, جن کے اندر فری کا سرکاری خزانے سے جو پیٹرول استعمال کیا جاتا ہے, پیٹرول جو جس کا بوجھ صرف اور صرف پاکستان کے قریب عوام کے کاندھوں کے اوپر ہے, اس پیٹرول کو ہی کم کر دیں تو کافی حد تک جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے. اس کو جو فری فنڈ کا پیٹرول ڈیزل اپنی لگژری 2,500 ہزار سی سی کی گاڑیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں, وہ لوگ بے دریغ استعمال کرتے ہیں, وہ ان کے پورے خاندان استعمال کرتے ہیں. تمام تر سہولیات کو سیاسی اشرافیہ اور حکومتی لوگوں کی, اور جو ہمارے یہاں جو ادارے کام کر رہے ہیں, سرکاری ادارے 18 گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ, ان کی مراعات, ان کے پیٹرول, ان تمام چیزوں کو اگر ختم کر دیا جائے, اس لیے کہ ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ پیٹرول افورڈ کر سکتے ہیں. ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور جس کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار روپے ہے, وہ اپنے پورا گھر چلاتا ہے, کرایہ کا گھر ہے, اپنے بچے پال رہا ہے, وہ پیٹرول اپنی جیب سے جلا رہا ہے, تو 3-3 4-4 5-5 6-6 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے لوگ
پیٹرول کیوں نہیں ڈلوا سکتے اپنی گاڑیوں کے اندر. انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.